بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ تکبر کی برائی۔ حضرت شیخ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ شریعت و طریقت میں تحریر فرماتے ہیں کہ سارے گناہوں میں تکبر صرف میری نگاہی میں نہیں بلکہ قرآن و حدیث کے ارشادات میں سخت ترین مرض ہے، اور طریقت میں تو بہت ہی مہلک ہے۔ جو آدمی راہ سلوک طے کرنا چاہتا ہے اس کے لیے تو سہولت تواضع و عاجزی انکساری میں ہے۔ تکبر غرور اختیار کرنے سے وہ ناکام ہو جاتا ہے۔ حضرت مفتی صاحب رحمۃ اللہ نے فرمایا تھا، خانقاہ میں جو چوں چاں کرے، خانقاہ میں اور درسگاہ میں جو چوں چاں نہ کرے انہیں چراگاہ بھیج دو۔ خانقاہ میں تو بس چپ رہے، سوال بھی نہ کرے، چپ چاپ سنتا رہے، دیکھتا رہے، کام میں لگا رہے، دھن دھن اپنی دھن پرائی نہ دھن۔ بتایا تھا نا، خنک کے معنی گلا گھوٹنا، اپنا گلا نہ گھوٹ لیو، نفس کا گلا گھوٹنا ہے یہاں۔ خودکشی نہ کر لیو، نفس کشی کرنے کی جگہ ہے۔ جنہوں نے نفس کشی کی ہے وہ مقام شہادت پا جاتے ہیں، جنہوں نے خودکشی کی ہے وہ جہنم پاتے ہیں، اور جو نفس کشی کرتے ہیں وہ مقام شہادت پاتے ہیں۔ تو خانقاہ میں چوں چاں نہیں کرنا چاہیے، خانقاہ میں تو بس چپ چاپ کام میں منڈے رہنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کے سامنے روتے رہیں، دعا میں لگے رہیں، اللہ پاک اپنی رحمت سے اصلاح فرما دیں، ذہن کو کھول دیں، دل کو منور کر دیں۔ جس طرح آنکھوں میں روشنی ہوتی ہے تو سب کچھ نظر آتا ہے، ایسے ہی جب دل روشن ہو جاتا ہے تو پھر وہ چیزیں جو آنکھ کی روشنی سے نظر نہیں آتی وہ دل کی روشنی سے نظر آتی ہیں۔ ایک صاحب کشف میرے پاس آیا، میں سبق پڑھا رہا تھا بچوں کو، پڑھا کے فارغ ہوا، کہنے لگا جی یہاں تو چاروں طرف فرشتے بیٹھے ہوئے، تو اس کا دل روشن تھا نا، تو اس نے دیکھ لیا وہ چیز جو مجھے نظر نہیں آ رہا تھا۔ تو جب دل میں روشنی آتی ہے تو وہ چیز نظر آ جاتی ہے جو ہم جیسوں کو نظر نہیں آتی۔ تو اللہ سے دعا مانگتا رہے، اللہ میرے دل کو منور بنا دے، اللہم نور قلبی، ہے یاد کسی کے؟ وطاہر بدنی، وحرم جسدی علی النار، ہے کسی کے یاد ہے؟ تو یہ دعا مانگے، افطار میں بھی دعا مانگے، اللہ میرا دل منور فرما دے، ہر نماز کے بعد دعا مانگے، اللہ میرے دل کو منور فرما دے۔ دل ہے اندر میں مگر حکم اسی کا چلتا ہے۔ بادشاہ سب کو نظر نہیں آتا ہے مگر پورے ملک میں حکم اسی کا چلتا ہے۔ ایسے ہی دل نظر تو نہیں آتا ہے
مگر حکم اسی کا چلتا ہے۔ اب اگر دل ٹھیک ہے تو سارے اعضاء کو صحیح حکم کرے گا، وہ صحیح کام کریں گے۔ ہمارا بادشاہ ٹھیک ہو جائے نا تو یہ سب ٹھیک کام کریں گے۔ ہاں، تو ہماری آنکھ گڑبڑ کرتی ہے، ہماری زبان گڑبڑ کرتی ہے، ہمارے ہاتھ پیر گڑبڑ کرتے ہیں۔ گڑبڑ اصل میں اندر میں دل ہے، وہ دل گڑبڑ ہے، وہ ٹھیک نہیں ہے۔ جب دل ٹھیک ہو جائے گا تو وہ پاؤں کو صحیح حکم کرے گا، آنکھوں کو صحیح حکم کرے گا، ہاتھوں کو صحیح حکم کرے گا، زبان کو صحیح حکم کرے گا، یہ سارے اعضاء صحیح کام کریں گے۔ اللہ اکبر۔ ادھر ادھر بلا وجہ دیکھنا بہت مضر ہے۔ یہ آداب المعاشرت میں تھانی رحمۃ اللہ لکھا ہے، اس سے عقل خراب ہو جاتی ہے۔ بلا ضرورت اگر کسی کو یوں کہہ رہا ہے کہاں جا رہا ہے تو اس سے بھی دل میں ظلمت آئے گی۔ لا یعنی باتوں سے بھی دل میں ظلمت آتی ہے تو گناہوں سے کیا ہوئے گا خود ہی اندازہ رہے گا۔ اس لیے بہت چوکنا رہنے کی ضرورت ہے۔ نفس بھی دشمن، شیطان بھی دشمن۔ جب مذہب اسلام آیا تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قبرستان جانے سے منع کر دیا تھا، مردوں کو بھی منع کر دیا تھا۔ کیونکہ ابھی زمانے جاہلیت سے نکل کے آئے ہیں، تو ہم بھی ابھی غیر رمضان سے نکل کے آ رہے ہیں۔ بھئی غیر رمضان میں تو شیطان بھاگا پھر رہا تھا، ابھی تو جکڑا گیا، نہیں سمجھ رہے کچھ ہے؟ تو ہم بھی غیر رمضان سے ابھی نکل کر آئے ہیں، اس شیطان کے اثرات تو پورے ہیں ہمارے اندر۔ سمجھو بات کو۔ پھر کچھ دنوں کے بعد حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی تھی قبرستان جانے کی۔ اور آپ کی صحبت اس قدر زبردست تھی، اللہ اکبر، جہاں ایمان کے ساتھ آپ کے پاس بیٹھا سب سے بڑا ولی بن جاتا تھا۔ سبحان اللہ۔ وہاں الا اللہ کی ضربت لگانے کی ضرورت نہیں تھی۔ اللہ اکبر۔ زبان ہماری بے لگام رہی ہے، آنکھ ہماری بے لگام رہی ہے، دل و دماغ ہمارا بے لگام رہا ہے، اسی کے اثرات ہمارے اندر ہیں، وہی اثرات۔ بتایا تھا نا، اختلاط والی عبادت سے فارغ ہو کر خلوت والی عبادت چاہیے۔ کیا کہا مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ نے؟ ذاکرین کی جماعت کے ساتھ جاتا ہوں میوات کے اجتماعات میں، عبادت ہے نہیں ہے؟ موبائل کا زمانہ نہیں ہے، ننگے پن کا زمانہ نہیں ہے،
لیکن اس سے اندر میں اثرات آتے ہیں، گرد و غبار آتا ہے عوام میں چلنے سے۔ اس کو صاف کرنے کے لیے پھر خلوت والی عبادت اختیار کرتا ہوں، یا تو بنگلہ والی مسجد میں 3 دن کا اعتکاف کرتا ہوں، یا رائے پور کی خانقاہ میں جا کر 3 دن ٹھہر کر خلوت والی عبادت سے اس کے اثرات کو دور۔ اور استدلال کیا کرتے تھے؟ وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا۔ فرمایا کرتے تھے ہم معصوم نہیں، جن سے ہم نے علوم حاصل کیا ہوئے معصوم نہیں تھے۔ انبیاء علیہ السلام خود معصوم ہوتے ہیں اور براہ راست اللہ سے لیتے ہیں، مگر عوام میں چلنے پھرنے سے اللہ اکبر ان کی دلوں پر بھی اثر آتا۔ تو ہمارے دلوں کا کیا بن رہا ہوگا؟ تو ہمارے دلوں کا کیا بن رہا ہوگا خود اندازہ لگاؤ۔ ہمیں کتنی ضرورت ہے اور کتنے ہمیں خلوت اختیار کرنی چاہیے۔ تو خلوت کسے گئے؟ بس اپنے کام سے، کسی کی طرف دیکھنا نہیں، کسی کی طرف دیکھنا نہیں، بس اپنے کام میں کام، اپنے کام سے کام، پوری توجہ کے ساتھ ہم تن متوجہ رہے، جس کام پہ لگ رہے ہیں اس کام میں لگیں، اور دل کو اللہ کی طرف متوجہ رکھیں کہ اللہ اپنی رحمت سے دل کو کھول دے، اللہ تعالیٰ دل کے زنگ کو دور کر دے، اللہ تعالیٰ دل کی سیاہیوں کو دور کر دے۔ الحمدللہ رب العالمین۔